الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا دے مقدس مطہر معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی ذات بابرکات واسطے خاص بے اختصاری الفاظ مختصراً حمد و ثنا دعا انگن لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الکل ختم الرسل شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، جس طرح کے سارا سبق چل رہا ہے پیا سورہ الانعام کے اندر پچھلے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر دو باتاں عرض کیتیاں سن اللہ دی توفیق نال، ایک اپنے صبر اور دوسری 15 شعبان المعظم کے حوالے نال۔ عزیز بھائیوں، کہ 15 شعبان المعظم اتنی زیادہ ترجیح دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے عمل کو ثابت نہیں۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر عرض کی تھی کہ شعبان المعظم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے سال دے مہینے نالوں الگ پورے مہینے کے اندر کسی ایک دن کی تخصیص یا ایک رات کی تخصیص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیتا وہ عمل خاص کر کے اسی طرح کے وہ چاہے شولیاں پٹاکیاں والے دا ہوئے، وہ چاہے چراغاں کرنے والے دا ہوئے، وہ چاہے صرف ایک رات کی عبادت کرنے والے دا ہوئے، یہ تینوں لوگ ہی اپنی مرضی کرتے ہیں پہ اسلام کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے۔ جڑا شخص ایک رات کی عبادت کر کے اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بخشوا دے، اس بندے کو اللہ کے قرآن کے ان الفاظ تے غور کرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈر جاؤ لوگ جڑے مخالفت کرتے ہیں پہ عن أَمْرِهِ، اللہ نے نازل کرتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتا دین کے معاملے کے اندر ان تصیبہم فتنۃ، کتلے اللہ کی طرفوں کسی فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب نال دوچار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے حال دے رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والمحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ لوگوں اپنے آپ کو بدعات سے کولوں بچاؤ، محفوظ کر لو اپنے آپ کو بدعات سے کولوں۔ کیوں؟ فإن كل بدعة ضلالة، اے اللہ کا قانون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات ہے۔ کل بدعت ضلالہ،
کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، دلوں دے تے کتنا ہی کیوں نہ لگتا اور رشتہ ہوئے، کل بدعت ضلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی سبب ہے جہنم اندر جانا۔ اللہ سب محفوظ فرمائے، اللہ ساری حفاظت فرمائے۔ علیکم بسنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عمل کرنے والوں، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، عضو علیہا بالنواجذ، اتنا مضبوط کر لو، اپنی دانا دنال دبا لو کہ سنت کا دامن چھوڑنا نہیں، کسے معاملے کے اندر بھی۔ یاد رکھو جدو سنت کے مطابق ساری زندگی ہوئے گی تے ساڈا ہر لمحہ جڑا اللہ کے نزدیک عبادت لکھا جائے گا۔ تے جے ساری رات عبادت کرے انسان سنت کی مخالفت کر کے، سارے سال کے روزے رکھے انسان سنت کی مخالفت کر کے، تے پھر اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات، اللہ نے فرمایا اللہ نے جس بات کا حکم نہیں دیتا، پیغمبر کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا عمل نہیں کر کے دکھلایا یا کرن کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا لا تقدموا، اگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کو، نتیجہ کی نکلے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اسی ثواب لگتے ہو گے، اللہ نے فرمایا باقی نیکیاں بھی ساریاں ضائع ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، انسان اللہ کے سامنے بے بس ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے کے اندر۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر ایک دو چار نہیں 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کر کے انہاں دی فضیلت کو بیان کر کے آخر تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ولو اشرکو، اگر یہ میرے نبی ہو کے بھی شرک جیسے جرم کا ارتکاب کر لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اللہ نے فرمایا نبوت ایک پاسے، احترام ایک پاسے، میرا قانون ایک پاسے، میں نبی کا بھی احترام نہیں کروں گا کہ نبی شرک کرے گا میں وہ بھی عمل ضائع کر دیں۔ ایک دو بندے کی بات نہیں، انبیاء کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ عزیز بھائیو، میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جیڑی بات قرآن عزیز وچوں بیان کی تھی سی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، شیطان اپنے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیج کے کھڑا کرتا ہے انہوں تاکہ وہ تواڈے نال مجادلہ کرن، تواڈے نال بحث مباحثہ کرن، تواڈے نال لڑائی جھگڑا کھڑا کرن، کس بات کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت واسطے۔ اللہ نے فرمایا ان اطاعتموہم، کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کا دامن بھرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوان والے، میرے سمیت سارے لوگ اللہ کے قرآن کے الفاظ پہ غور کرو۔ اللہ نے فرمایا ان اطاعتموہم، ایک پاسے اللہ کا حکم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، دوسرے پاسے کوئی بھی ہوئے، وہ چاہے کوئی ہوئے، علم والا ہوئے، جاہل ہوئے، برادری والا ہوئے، رشتے والا ہوئے، ناطے والا ہوئے، دوستی والا ہوئے، مسلک والا ہوئے، غیر مسلک والا ہوئے، اللہ نے فرمایا ان اطاعتموہم، جے تسی انہاں دی اطاعت کرو گے انکم لمشرکون، میرے نزدیک تسی بھی مشرکاں دے ساتھی ہو۔ صرف خود کی پوجا کرنا، صرف قبر تے جا کے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے نزدیک صرف اے ہی شرک نہیں، اللہ کے نزدیک شرک کے زمرے کے اندر کیڑی کیڑی بات ہوندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ العنکبوت اندر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ऐलान करके कह दो, इस बात का तुसी लोगों के सामने प्रचार कर दो, अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। जेड़ा बंदा नमाज दा तारिक है, नहीं कायम करता नमाज, नहीं अदा करता अपने माल की ज़कात, अल्लाह ने फरमाया वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकां विचों ना हो जाओ। ये लोग मुशरिकां दे साथी ने जेड़े नमाज नहीं पढ़ते, जेड़े ज़कात नहीं देते, जेड़े अल्लाह उसके अहकामात को तोड़ते हैं, अल्लाह की हद्दां को तजावुज़ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत के मुकाबले दे अंदर अपनी मर्जी या किसी की खुशामद की खातर जो कुछ भी करते हैं, शिरक के ज़ुमरे अंदर आ गए। जब तक तौबा नहीं करेंगे ऐसे लोगों वास्ते माफी का कोई चांस नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान अजीज अंदर फरमाया फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग परेशान हैं, अमन वाला कौन है, बेखौफ कौन है, अमन किसको मिलेगा? तुसी सुनते हो शाने औलिया बयान करते हैं उलमाए किराम बड़े धड़ल्ले दे नाल कुरान अजीज की आयत मुबारका तिलावत करते हैं ते आते की ने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन लोगों के ऊपर कोई डर नहीं और ना ये लोग गमगीन होंगे क़यामत वाले दिन। यहज़नून मज़ारे दा सीगा, ना दुनिया ते गमगीन ना आखिरत के अंदर गमगीन। अल्लाह ने फरमाया लोग तुम्हारे को पूछते हैं फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न, गमगीन कौन नहीं होएगा, खौफ क्यों नहीं मिलेगा, अमन विच कौन होएगा? अल्लाह ने फरमाया दो गिरोह ने, दोनों के विचों एक दे नसीब अंदर है अमन, दूसरे दे अंदर नहीं। अमन वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू। केड़े लोग अमन दे मुस्तहक ने, अल्लाह ने उन्हें अमन दिता है, जहन्नम नहीं मिलेगी, अजाब नहीं मिलेंगे, दोज़ख का सामना नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह की नाराजगी नहीं होएगी, अल्लाह की रज़ावां होंगियां। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। सलामती दे पैगाम मिलणगे, जन्नत दे दाखले मिलणगे, मेहमान नवाजियां मिलणगियां। अल्लाह फरमानगे मैं तुहाडा मेजबान हां, तुसी मेरे मेहमान हो। वलकुम फीहा मा तदऊन मा तश्तही अनफुसुकुम। जो दिल की ख्वाहिश है वो भी पूरी करांगा, जो ज़बान तुम बोलोगे वो भी मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह सानू उन्हां लोगां दा साथ नसीब फरमाए। अल्लाह साडा मुकद्दर ऐसा बना दे, अल्लाह सानू तौबा करने दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लज़ीना आमनू, जेड़े लोग ईमान कबूल कर गए, वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्म, उन्हां दा ईमान जुल्म दे नाल नहीं ठहरिया। की मतलब? ईमान कबूल किया है फिर उन्हें जिंदगी के अंदर जुल्म नहीं किया। जुल्म है कि जुल्म किन्हू आने? इस्लाम की नजर के अंदर जालिम कौन है? अल्लज़ीना आमनू वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्म। जालिम कौन है? लुकमान ने अपने बेटे को जालिम की तशरीह करके दसी, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के नाल शिरक ना करिए। क्यों? इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि अल्लाह के नजदीक शिरक सब तो बड़ा जुल्म है, सब तो बड़ा जुल्म है। वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्म। अल्लाह ने फरमाया अमन वाला केड़ा गिरोह है जिन्हें ईमान कबूल किया है तो फिर दोबारा जिंदगी के अंदर शिरक नहीं किया, जुल्म नहीं किया। उन शिरक की जी तशरीह इस्लाम ने की थी। अल्लाह अकबर। वो की अल्लाह ने फरमाया जिमें गैरुल्लाह को पूजन वाला पुकारन वाला मुशरिक है, इसी तरह ही अल्लाह के हुक्म के मुकाबले के अंदर गैर की बात नू तस्लीम
اتاتموہ، جڑا سبق پڑھ کے جاندے ہو جا کے گھر پڑھیا کرو، قرآن کھولیا کرو، بیوی بچیاں کو بٹھایا کرو، والدین کے سامنے التجا کریا کرو، قرآن کو اپنے گھر کے اندر جگہ دیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھیا کرو، ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھر میں قبرستان تسی نہیں ترجمہ کردے اپنے گھر کا قرآن دا، نہیں حدیث دا ماحول بناتے اپنے گھراں دے اندر، نتیجہ کی نکلدا ہے؟ جدوں تسی مر گئے ہو ایت کلمہ لے کے 5 سورہ لے کے تہاڈی بیوی تہاڈی مچیدہ تہاڈی بیٹی قبرستان پہنچی ہوندی ہے، نبی پاک نے کی فرمایا؟ لا تجعلوها قبورا، قبرستان دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاتا، تساں قرآن کتنے پڑھنا ہے؟ قرآن کتنے پڑھنا ہے؟ اینو قبرستان نہیں بنانا، یہ 5 سورہ لے کے میری بیوی قبر دے اوتے جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھ دیے بھائی، اینو کنے اجازت دیتی ہے کام کا؟ اسلام دے نہیں معاملہ، اسلام پہ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، میں سورہ یاسین پڑھنا، میں سورہ بقرہ پڑھنا، میں سورہ بقرہ دا پہلا تے آخری رکوع پڑھ کے تے پھر میں قبر دے اوتے کھلو کے دعا کرنا ہے، کنے اجازت دیتی ہے؟ کنے مسئلہ بیان کیتا ہے؟ کس پیغمبر کی شریعت ہے؟ کیسے مسلمان ہو بے لگامے شتر بے مہارے قبرستان کے اندر جا کے میت کو دفن کر کے میت کی سرانے کھلو کے تے سورہ بقرہ دا پہلا رکوع تے پواندی کھلو کے سورہ بقرہ دا آخری رکوع پڑھنا ہے، یہ تینوں کنے مسئلہ دسیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اتاتموہ، جیڑا مسئلہ میں نازل نہیں کیتا، جیڑی بات میرے پیغمبر نے بیان نہیں کی تھی، ان اتاتموہ، جے تسی اس بات تے عمل کرو گے، انکم لمشرکون، یہ مطلب ہے تو آپ شریعت معاملات میں میری لوڑ نہیں، تمہاری شریعت آپ نہیں، تو کسی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں۔ قبر کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذان پڑھ دے ہو تو کنے اجازت دیتی؟ یہ کس پیغمبر کا کلمہ پڑھیا ہے؟ اس پیغمبر کی سنت اندر یہ بات شامل ہے قبر دے اوتے اذان پڑھنا؟ اللہ اکبر، قبر دے اوتے کھڑے ہو کے جیڑی بات برملا طور سے کہہ دیو تو او بیٹے او لڑکے قل لا الہ الا اللہ، تیرے کو منکر نکیر سوال کرتا ہے تو دے سوال کا جواب دے لا الہ الا اللہ، تیرے کو انہوں نے سوال کیتا ہے ما دین ہوگا، ان کے دین یا اسلام، قبر دوتے کھلو کے میت کو مخاطب کر کے اے جڑے جملے بول دے پہ کیڑے نبی دی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بے لگامہ ماحول، اتنا بے باکانہ انداز زندگی بسر کرن دا اللہ دے سامنے پیش نہیں ہونا۔ پوری شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی ساری محنت، ساری تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ او بھائیو، جدو پیغمبر وضو فرماندے سن اللہ اکبر، تے صحابہ کرام جسم دے نال لگے ہوئے پانی کے قطرے زمین تے گرن نہیں سمجھے، وہ بھلا اپنے پیغمبر دی کسی سنت کو چھڈن والے سن جڑے پانی کے قطرے زمین تے نہیں سن نکل دے تھے، اس سنت دے عمل نہیں سن کرن والے۔ اج کس طرح دے عمل کر دیو گے؟ اللہ اکبر، تینوں کنے دسیا کہ قبر دے اندر منکر تے نکیر ایس ویلے سوال کردے رہتے؟ جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے تے پھر آپ نے ایک طریقہ بھی بیان کیتا ہے، وہ کی کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا قبر تے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب وال قبلے وال منہ کر لو تے ہاتھ اٹھا لو، الآن یسأل، ایس ویلے سوال و جواب دی نشست جاری ہے، اے دے واسطے دعا کرو اللہ ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ثابت قدم رہن دی، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے بندیاں کو ثابت قدم رکھنا ہے، اس بندے کو بھی ثابت قدم رکھ کے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی ثابت قدم رکھ کے سوالہ دے جواب درست دے دی توفیق عطا فرما۔ من برائہم برزخ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال و جواب کی نشست جاری ہے۔ کیڑا سوال ہے؟
دنیا والوں نہیں پتا سوال پہلا ہے دوجا ہے تیجا ہے کیوں قرآن نے عقیدہ سمجھایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون جڑے مٹی دے اندر چلے گئے جنہاں دی اکھاں بند ہو گئی وہ برزخ دے اندر چلے گئے من ورائہم برزخ ہن اے اگلا معاملہ برزخ دا معاملہ ہے الی یوم یبعثون ایک قیامت تک دا معاملہ ہے انہاں دے نال کی بیتی ہے بھئی تسی اس معاملے دے اندر بے خبر ہو تانوں کوئی خبر اللہ اکبر اتنے بے باک ہو مسلمانوں تسی کلمہ بھی پڑھ دے اتنے دلیر ہو تسی کہ تسی یہ گل آندے ہو فلاں بزرگ کو خواب آئی انا للہ بزرگ دی خواب دین نہیں اسلام نہیں شریعت دا حصہ نہیں پیغمبر دی خواب اللہ دی وحی ہوندی ہے کائنات وچ ہور کسے دی خواب اللہ دی وحی نہیں او دے تے انحصار کر کے عقیدہ بنا کے عمل کمانا اللہ ہدایت عطا فرمائے اللہ سب دے حال تے رحم فرمائے تو میں جڑی بات عرض کر رہا سا اللہ نے فرمایا ان اطاعتموہ جے تسی انہاں دی بات مان لو اللہ دے مقابلے دے اندر رسول اللہ دے مقابلے دے اندر انکم لمشرکون میرے نزدیک تسی مشرکاں دے ساتھی ہو پچھلے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر جڑی بات آخر تے میں عرض کیتی سی صحیح بخاری کے حوالے نال کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام نے مشورہ دیتا سی کہ تیرے باپ عمر دا فتوی ہو رہے تے تیرا عمل ہو رہے تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی فرمایا سی امر ابی یتبع امر النبی لوگوں باپ میرے باپ دی مننی جے یا جدا کلمہ پڑھیا جائے او دی مننی جدا کلمہ پڑھی دا گل او دی مننی او دے مقابلے دے کسے دی گل کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیوں نہیں رکھتی او جدے نام تے تسی اج باتاں بنا کے دین قائم کر دے ہو شریعت کر دے ہو انہاں دی بات کی اللہ اکبر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کتنے جلیل القدر بندے ہیں لیکن انہاں دا نام استعمال کر کے مرضیاں اپنے کرتے جدو قیامت والے دن انہاں دا حق تے تہاڈا گریبان ہوئے گا چھڑوان والا کون ہوئے فکر نہیں ہے کہ جانا اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ اکبر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی فرماتے ہیں اترکو قولی بے خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان ہاں میرے تے وحی نازل نہیں ہوندی میں تہاڈی رہنمائی کراں بحیثیت استاد میں تہاڈوں کو مسئلہ سمجھاواں بحیثیت عالم میں تہاڈی رہنمائی کراں بحیثیت رہنما تسی میری رہنمائی قبول کر کے عمل کردے ہو تہاڈی زندگی دے اندر میری رہنمائی دے مقابلے دے وچ آ جائے اللہ دے رسول دی حدیث تسا کی کرنا ہے اترکو قولی میری رہنمائی میرا بیان کردہ مسئلہ میرا دسیا ہویا طریقہ اترکو پھینک دیو بے خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سینے نال لگا دو میں اپنے مریداں کو اس بات دا حکم دے اللہ اکبر کنے منی ہے پیر صاحب دی گل کون ہے انہاں دی بات تے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اسے پوچھیا سی کہ پیر صاحب بدعتی دی نشانی کی ہے تے پیر صاحب فرمانے نے جڑا وہابیاں گالاں کڈے بدعتی ہوندا تے پیر صاحب دی بات کنے منیا انہاں دی گل ایک تاغموہ بس اپنی کر دیو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنہاں دے نام تے دین قائم کیتا گیا کریا گیا مستقل شریعت قائم کی گئی انہاں دے نام تے اللہ اکبر انہاں نے کی فرمایا اپنی زندگی دے اندر انہاں نے یہ بات کہی ہے کہ جدو میری دسی ہوئی بات تے عمل کر دیا اذا جاء صح الحدیث جدو صحیح حدیث تواڈے سامنے آ جائے تے پھر تسا کی کرنا ہے میری بات کو دیوار نال مارنا ہے تے اللہ دے رسول دی حدیث کو سینے نال لانا اللہ سانو سارے ایسا کرنے دی توفیق
توفیق عطا فرمائے۔ آج مجبوری کی ہے میں حنفی ہاں، مجبوری کی ہے میں قادری ہاں، مجبوری کی ہے میں حنبلی ہاں، مجبوری کی ہے میں سوبردی ہاں، مجبوری کی ہے میں چشتی ہاں، مجبوری کی ہے میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں۔ وہ بزرگ تے گل کہہ کے گئے، وہ تے بری ذمہ ہو کے گئے، انہاں دا نام استعمال کر کے اپنی مرضی کر دے، اللہ کو نہیں جانا۔ اللہ نے فرمایا لا تعتموہم ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ اللہ نے ایسے لوگوں دے بارے کی فرمایا قرآن عزیز دے اندر جڑے اللہ دی نازل کردہ شریعت دی رہنمائی کو قبول کرنے واسطے تیار او پاویں قوم ہو، پاویں کیڑے مسئلے دے اندر ہو، پاویں چھوٹا مسئلہ ہے یا بڑا مسئلہ ہے، اللہ نے ایسے لوگوں دے بارے کی فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، جتنے لوگ شرک کی زندگی بسر کرنے والے، جتنے لوگ کفر کی زندگی بسر کرنے والے، اللہ نے فرمایا اومن کان میتا، یہ سارے مردے، یہ سارے مردے، فاحییناہ، اللہ نے جسم ایمان دی دولت نال بہراور فرمایا، نور ایمان اللہ نے نصیب فرمایا، فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اے لوگوں دے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت دی رہنمائی قبول کر کے اور تے عمل کردیا ہویا زندگی بسر کرتا ہے، یمشی بہ فی الناس، اے لوگوں دے درمیان چلتا پھرتا ہے، فاحییناہ، اللہ نے فرمایا جڑا میری نازل کردہ شریعت تے عمل کرنے والا ہے میرے نزدیک وہ زندہ ہے، تے جڑا میری شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ ایک کافر، ایک شرک کرنے والے، من چاہی زندگی بسر کرنے والے، اللہ نے فرمایا مردہ نے، ایک قوم مردہ نے۔ ایک پاسے عمر بن حشام جڑا ابو جہل سی، دوسرے پاسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک مردہ ہے ایک زندہ ہے، ایک امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، دوسرے پاسے ابو جہل، ایک مردہ ہے ایک زندہ ہے، اور بھائیو ایک نہیں چار مقام تے اللہ نے قرآن اندر اس بات کو بطور مثال بیان کر کے واضح کیتا ہے۔ اے مردے نے جنہاں دی عقل کام نہیں کردی، اے مردے نے جنہاں دی اکھاں نہیں دیکھدیاں، اے مردے نے جنہاں دے کان نہیں سندے، اے مردے نے جنہاں دے دماغ اندر فکر کوئی نہیں، اے مردے نے جنہاں دے دل اندر سوچ کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا اے صرف مردے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اے بندے ہی نہیں، اللہ نے فرمایا ڈنگر نے، بلکہ ڈنگر بھی کمے، جنہاں دے اوپر قرآن دی بات اثر نہ کرے، جنہاں دے اوپر پیغمبر کی حدیث اثر نہ کرے، ایک کیسے مسلمان؟ اللہ نے فرمایا فاحییناہ، میں زندگی بخشی، جلا بخشی، وجعلنا لہ نورا، میں نور عطا کیتا ہے، ایمان دا، سبحان اللہ، اللہ سب سارے نو نصیب فرمائے۔ اور ایمان کیسا؟ ایمان کیسا؟ جنہوں ایمان قبول کر لیا ہے تو پھر کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کی، ایمان قبول کر لیا ہے تو پھر کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کی، جنہوں پرواہ نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا اصل اے لوگ نے اولئک لہم الامن، انہاں واسطے امن ہے، انہاں واسطے امن ہے، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المفلحون، فلاح پان والے بھی اے لوگ نے، ہدایت پان والے بھی اے لوگ نے جنہاں نے میری نازل کردہ شریعت تے اعتماد کر لیا، تے جنہاں دال آیا ہے وہ پاویں کہوں لیبل تے معاملہ کریے رجے ہونا، پٹی بنیا کام نہیں جے چلنا، رنگ بدلیا کام نہیں جے چلنا۔ یہودیاں نے رنگ گھولیا سی، جیڑا ساڈی جماعت وچ آئے ہوتے تے رنگ سٹو پتہ لگے ساڈے رنگ وچ، تے تسی جے چھت تے جھنڈا لا لو لال رنگ دا، اُتے علم ٹنگیا ہوے تے تسی آندے جھولے نال دے لال لگیاں کہہ سکدے، سر دے تے ہری پگڑی بن لو تو تسی سمجھ دو اسی سنی بن گیا۔ یاد رکھو
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یا سر دے تے کالی پگڑی بنی ہے تے یا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچنا پڑے گا، بات پہ غور کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا کمن مسلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. ایسا بندہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے جہدے سامنے شریعت کی رہنمائی آندی ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتا. لیس بخارج منہا، وہ گمراہی چوں، وہ جہالت چوں، وہ ضلالت چوں نکلن دی سوچ نہیں رکھتا. اللہ نے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. ایک کافر واسطے انہوں نے عمل مزین کر دیتے گئے، بڑے خوش ہو گئے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ فرمانے نے انہوں نے کیتے عمل انہاں واسطے بوال بنے گا، ہلاکت کا باعث بنے گا. اس طرح ہلاکت کا باعث بنے گا. اللہ اکبر. ابو لہب نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی نا طائف جا کے کہ تسی گل مان لو، تے انہیں پتہ کیا آکھیا سی تبل لگا یا محمد، تیرے تے بربادی نازل ہوئے ساڑھے پاس سانو اس کام واسطے سدے، اینی گل کرنے واسطے سدے. اللہ نے کی جواب دیتا سی تبت یدا ابی لہب با. تب صرف اتنی بس نہیں، گل دی حد تک نہیں، قرآن کے الفاظ نازل کرن دی حد تک نہیں، پریکٹیکلی طور تے اللہ نے سارا سین پیش کر دیتا. کوڑ دی بیماری اندر مبتلا ہو کے مر گیا، سکے پترا نے بھی اودی میت نو ہاتھ نہیں لایا. صدام نے عیسائیاں نال ٹھیکا کیتا سی اے جے مردہ، اے جیوندا بھی مردہ سی تے مر کے بھی مردہ ہے، اے جے مردہ. اللہ اکبر. اینو کی کیا ہے؟ صدام نے عیسائیاں نو کیا پیسے ہتھوں لے لو تے ساڈا ابا نام چھڑو. ہاتھوں نہ بھی نہیں لایا. انہاں کی کیتا ہے؟ انہاں قریب گڑا کھود کے پاسا پرتا کے اللہ معاف فرمائے جی میں کرونے والے دا ہون ٹر دے نا حال پاسا پرتا کے انہوں قبر دے اندر گڑے دے اندر پھینک کے اوپر مٹی برابر کر دیتی. جے سکے پتر ہاتھ نہیں لاندے تے اسی پیسے دے لالچ مت لا اسی بھی نہیں لاندے. اللہ نے فرمایا میں دسنا چاہنا جڑا میرے پیغمبر دا باغی ہے، جڑا میرے پیغمبر دی بات نہیں مندا او دا حال اے ہے. تے جڑے منن والے اللہ اکبر. سورہ توبہ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد نبی شریف دے وچوں اگوں بندہ گھوڑا دوڑاندا آئے. انہیں آ کے آخیا تسی کتنے چلے ہو؟ قافلے والے ہو؟ میں بڑی دوروں آیا، میں ملنا چاہنا محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا ملو. نہیں کہنا چاہتے؟ میں اسلام دے بارے پوچھنا چاہنا، ایمان دے بارے پوچھنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان تے اسلام دیا باتاں چند لفظاں دے اندر سمجھائیاں. کہنے لگا مجھے سمجھ آ گیا. آج 60 سالہ نے مسلمان کو سمجھ کان جزام نہیں ہوئی ہے تے جھولی دے وچ لوریاں بھی کلمے دیاں لئیاں تے حالی تک اسلام دی سمجھ نہیں آئی. وہ کہنے لگا سمجھ آ گئی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سی او جاندا جے افلح الرجل صدق. انہیں کی گل کہی سی واللہ لا ازید ولا انقص. اللہ کی قسم جو تسا بیان کیتا ہے اسلام نہ میں اے دے اندر کمی کراں گا تے نہ اضافہ کراں گا. آپ نے بھی فرمایا افلح الرجل صدق. جے اپنی گل تے پکا رہیا تے بندہ جنتی جاتا جے جن نے دیکھنا نہیں. گھوڑے دا پیر زمین دے اندر چھوٹا جا ایک ڈرا سی او دے وچ پیا ان بیلنس ہو کے اپنی سواری کو نیچے گریا، گر کے گردن دا مرغا. اللہ اکبر. بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنے سفر تے نہیں جانا، پہلا یہ کفن تے دفن دا بندوبست کرنا ہے. کیوں؟ یہ بندہ جنتی ہے. جنیاں مالا بڑیاں سی، کنے روزے رکھے سی، کنی واری حج کیتا سی، 5 حج کر کے حج لگوا کے سود کھان والے 10 واری عمرہ کر کے بھੈਣਾਂ دا حق کھان والے، اپنے بھراواں دا خون چوسن والے، اپنے باپ دی قبر نوں داغ کرن والے. تسی مسلمان ہو، اسلام تہاڈا مذہب ہے، تسی جنت
پریشانیاں کا گزر فرمائے، اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اسی انسان ہاں جڑی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ ایک قبولیت دیاں گھڑیاں نے سانو سارے نوں معاف فرما دے۔ مسجد دا ہمسایا جلال خان شدید بخار ہے، وہ بیٹے نے اپیل کی ہے کہ نام لے کے دعا کرو۔ ویسے بھی سنت طریقہ ہے جدوں کوئی بندہ پریشان ہوئے نا تے تسی وہ نام لے کے دعا کرو تے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تے بڑا ترس ہے۔ اللہ پہلی گل تے ہے کہ انہوں 5 وقت کا نمازی بنائے، پھر اللہ انہاں جسمانی بیماریاں جڑیاں نے انہاں تو نجات عطا فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان حال نے، جتنے لوگ جڑے ایتھے موجود نے جڑے نہیں موجود، اللہ روحانی جسمانی بیماریاں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع نے، اللہ قادر مطلق بھی ہے، اللہ کل شیء قدیر بھی ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت نال بیماراں کو شفا عطا فرما دے، مقروضہ قرض ادا کرنے واسطے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ تواڈے نال مخاطب ہون گے اللہ کی توفیق نال کہ اللہ نے زندگی دیتی۔ شیخ سلیمان صاحب شمس الہدیٰ دے استاد نے، تھوڑی جی عمر کے اندر اللہ نے بہت زیادہ نوازیا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل کے اندر برکت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ کو ایتھے پڑھاؤں گے تو میں انشاءاللہ تدوں پڑھاؤں گا اللہ کی توفیق نال، جے اللہ نوں منظور ہویا تے تساں انج کرنا ہے عادت تو ہٹ کے نا جھٹ پہلا آنا ہے تاکہ جیڑی وہ گل بیان کرو سارے پلے پڑے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوست کا سوال ہے، آ جیڑی کورٹ میرج ہے یہ جائز ہے؟ بھائی یہ نہیں جائز، کورٹ میرج نہیں جائز ہے۔ جیڑیاں بچیاں بھج کے جا کے تے عدالت نکاح کر لیندیاں نے انہاں دا نکاح کوئی نہیں، جنی دیر بھی زندگی بسر کرنو زنا ہے وہ نکاح کوئی نہیں، کیونکہ واضح لفظ نے حدیث دے، صحیح بخاری سے حدیث ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت تو بغیر نکاح نہیں، جے نکاح نہیں تو پھر وہ کی لفظ حدیث دے کی نے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جڑا وہ نکاح نہیں، جدوں وہ نکاح نہیں تو پھر کی توبہ کر لو، بچ جاؤ۔ بہت سخت گناؤنا جرم ہے یہ جڑے لوگ عدالتی نکاح کی آڑ وچ زندگی بسر کرتے ہیں، انہاں نوں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، انہاں نوں اللہ دے کولوں سچے دل نال توبہ کرنی چاہیے۔ ہن اگے بندے سوال کرتے ہیں جو کی بنے گا، جڑے بچے پیدا ہو گئے جو کی بنے گا، پہلا اپنی تے فکر کر تیرا کی بنے گا۔ یہ تو توبہ کرے تو بغیر مر گیا تو جائے گا کتے، تیرا ٹھکانا کتے؟ پھر ان کرنا کی چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے سب تو پہلا علیحدگی کرو، اجنبی بنو دونوں ایک دوسرے واسطے، پھر نویں سرے بھاویں وہ دی باپ دے کولوں جا کے رشتہ طلب کر کے وہ دی رضامندگی دے نال نکاح کر کے پھر زندگی آباد کرو، جس طرح تسی کرتے ہو کہ جائز نہیں اور یہ انجام بھی ٹھیک نہیں۔ یہ حدیث کا تمہیں صحیح بخاری بھی سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تہاڈی بھی باقی یا تہاڈی مرضی تساں اس تے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں حدیث بیان کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگ موقف رکھے ہیں، اس کے اندر کوئی لچک نہیں رکھی، کوئی کسی کا سہارا نہیں۔ آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی ہے تے نکاح، ولی نہیں تے نکاح کوئی۔ اور پھر شریعت نے دیکھو کتنا دفاع کر دی ہے سارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت دی ولی نہیں بن سکتی بھاویں سکی ماں ہو، عورت ولی کوئی نہیں، مرد نے ولی بننا ہے، باپ موجود نہیں تے پھر بھائی بن سکتا ہے،
بھائی نہیں، چاچا بن سکتا ہے، ماما بن سکتا ہے، نانا بن سکتا ہے، دادا بن سکتا ہے، ولی، لیکن ماں پھر بھی ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ قباحتاں بڑی، یہ اعتراضات بڑے، یہ اندر تحفظات بڑے۔ اسلام نے سارے رستے آسان کیتے ہیں ساڈے واسطے۔ اللہ تعالیٰ سانو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ درگزر فرمائے، اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ